اچھا یہ بتائیں کھل کے کہ شادی سے ڈر تو نہیں گئے آپ لوگ؟ ڈرے ہوئے ہیں کہ ابھی تک ہے کانسیپٹ شادی کا کہ جی اچھی چیز ہے شادی؟ وائل سلیکٹنگ اے اسپاؤز، پہلی تو بات استخارہ کو اگنور نہ کریں، استخارہ از سو پاورفل، لرن اٹ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر بندے سے مشورہ نہ کریں کہ مجھے تم وٹ ڈو یو تھنک میرے لیے کون سا اسپاؤز ٹھیک ہے۔ ہر بندے کا الگ مائنڈ سیٹ ہے، آپ کنفیوز ہو جائیں گے، ٹھیک؟ کیونکہ آنیسٹلی میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آج کل میں دیکھتا ہوں ایک ڈر بھی تھوڑا سا نظر آتا ہے مجھے، لڑکوں میں بھی لڑکیوں میں بھی جو ہے نا وہ ڈر نظر آتا ہے، بلکہ یہ سوچ بھی نظر آتی ہے، مذاق میں کہتے ہیں کہ شادی کر کے کیا کرنا، یعنی جب شادی میں ذمہ داریاں بہت آنی ہیں یا شادی میں وفا نہیں ملنی، ٹھیک ہے نا، آل دیز تھنگس۔ تو بہرحال لیٹ می اسٹارٹ بائی ٹیلنگ یو کہ میرج از اے بیوٹیفل ریلیشن، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کتنا ناراض ہوئے تھے اس صحابی سے جس نے کہا تھا میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ پتہ ہے نا آپ کو حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 صحابہ آئے اور ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ساری رات عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ ایک نے کہا رسول اللہ میں شادی نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا میں ڈیلی روزہ رکھوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور ان کا کہ میں تم سب میں زیادہ تقوی والا ہوں، لیکن میں نے شادی بھی کی ہے، میں روزے رکھتا ہوں تو ایک دن چھوڑ کے، اور میں رات کو سوتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں۔ تو الحمدللہ دیکھیں اٹس بیوٹیفل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرج کو کتنا بیوٹیفلی ایکسپلین کرتے ہیں قرآن مجید میں، مودہ اور رحمہ کہہ کے، اور ظاہر ہے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہہ کے، اور لو از سچ اے اسٹرانگ ایموشن۔ تو یہ دعا ہمیں بس کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایسا ہمیں لائف پارٹنر دے، کیونکہ یہ دعا ہے بھی، آپ کو پتہ ہے حدیث میں دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہ ایسا لائف پارٹنر نہ دیں جو مجھے عمر سے پہلے بوڑھا کر دے، یعنی میرے ہیئرس کو گرے کر دے۔ تو بہرحال انشاءاللہ ٹوڈے وی ول ٹاک اباؤٹ دی آرٹ آف سلیکٹنگ اے لائف پارٹنر، اور میں کچھ چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ چیز بالی ووڈ کی طرف دیکھیں آپ جائیں گے تو بالی ووڈ میں جو کنسیپٹ تھرو آؤٹ دیا گیا ہے، مطلب میں بھی جب دیکھتا تھا بالی ووڈ کی موویز گانے، تو وہ یہ کنسیپٹ سارا کا سارا یہ ہے کہ جب تک شادی اس سے کرنی ہے جس سے محبت ہے، جس سے پیار ہے، جب تک پیار نہیں ہو جائے گا شادی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک چیلنج ہے یوتھ کے لیے، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ لٹرلی دے آر لوکنگ ٹو فال ان لو، کہ پیار ہونا چاہیے، اور پیار کی پھر ڈیفینیشن بھی کیا ہے، یہ بھی ایک ریلیٹیو سی چیز ہے نا کہ پیار اصل میں ہے کیا۔ پیار انفیٹویشن کا نام ہے، کسی کو پسند کرنے کا نام ہے، کسی کے ساتھ اٹیچ ہونے کا نام ہے، یا یہ ہے کیا؟ لیکن بہرحال اس میں بھی بیلنس کریٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ وٹ از مینٹ بائی کہ مجھے کوئی پسند آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی پسند آ رہا ہے، اب دیکھیں نا بہت سے لوگ کسی کو پسند کریں گے تو ریلیشن تو چلانا پڑے گا، اس کے بغیر تو مشکل ہے پسند کرنا۔ تو یہ بھی ایک شیطانی ٹریپ ہی میں کہوں گا، بیکاز ڈیورنگ دا ڈیٹنگ، جب آپ ڈیٹنگ کریں گے یا ریلیشن چلائیں گے تو کوئی پاگل ہی ہوگا جو اپنی ویکنیسز سامنے لائے گا، کیا خیال ہے؟ بوتھ آر گوئنگ ٹو پریزنٹ دا بیسٹ ورژن آف دیم سیلف، ٹھیک ہے؟ بیکاز ڈیٹنگ ہے، ڈیٹنگ میں تو کوئی نہیں چاہے گا کہ آپ کے سامنے ویکنیس رکھے اپنی، یا آپ کے سامنے غصہ دکھا دے ایک دم اپنا، رائٹ؟ یہ تو لانگ ٹرم ایک ریلیشن چلتا ہے جس میں چیلنجز آتے ہیں، جو میرج کے چیلنجز ہیں، تب پتہ لگتا ہے کہ اصل میں ان کا مزاج کیا ہے، اصل میں کوالٹیز کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بھی تھوڑا سا بیلنس کریٹ کرنا پڑے گا، ادروائز دیکھیں اگر ہم نے یہی سوچ لیا نا کہ پہلے پیار ہوگا تو شادی ہوگی، اس طرح تو 99% لوگوں کی شادیاں نہیں ہوگی، کیونکہ ضروری نہیں ہے ہر ایک کو پیار ہو جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس سے پیار ہو جائے اس سے شادی ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک چیز۔ تیسری جو چیز ہے اس کو ہم کہیں گے سلیکشن بائس۔ کوگنیٹو سائیکالوجی میں ہم کچھ بائسز پڑھتے ہیں کہ ہیومن بینگز کے سامنے نا کچھ بائسز آتے ہیں جو انہیں ٹروتھ تک پہنچنے میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ سلیکشن بائس کیا ہے؟ دیکھیں سلیکشن بائس یہ ہے کہ اپنے مطلب کی انفارمیشن اٹھا لینا۔ ابھی ہوتا ایسے ہی ہے، دیکھیں آپ نے 1 گھنٹے کی ٹاک سنی، مطلب میں وداؤٹ ٹارگیٹنگ اینی ون، لیکن اینی اسپیسیفک جینڈر، بٹ ٹو بی آنیسٹ مرد کیا کریں گے، وہ اپنے مطلب کی حدیث لے لیں گے، عورتیں کیا کریں گی، وہ اپنے مطلب کی لے لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی لیکچر پورا ایک وہ تھا کمپوزٹ لیکچر، اس میں مختلف باتیں ہوئی ہیں، لیکن ہر بندہ سلیکشن بائس کی وجہ سے سلیکٹ کر رہا ہے کہ ہاں یہ بات اصل میں انہوں نے ٹھیک کی اور یہ میرے مطلب کی بات ہے۔ تو یہ بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے حکمت دے، مجھے جو ہے وہ سلیکشن بائس سے بچا، اور مجھے فراست دے، مجھے وزڈم دے، تاکہ میں چیزوں کو اوپنلی دیکھ سکوں۔ اور اس کی بیسٹ دعا آپ کو پتہ ہے کون سی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، ربی اشرح لی صدری، کہ اللہ میرا سینہ کھول دے۔
سینہ کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے چیزیں نظر آنے لگ جائیں, ٹھیک ہے نا, اور یہ جو میرے بائسز ہیں جو ٹو بی آنیسٹ میرے کنٹرول میں نہیں ہے, ان کو ذرا جو ہے نا وہ میں کنٹرول کرنے کی کوشش کروں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے. اور پھر آخری جو چیلنج ہے وہ ہے کہ ان ریئل ایکسپیکٹیشنز بہت ہیں, اور اس میں بھی آپ کو ذرا انشاءاللہ آپ جو یوتھ بیٹھے ہوئے ہیں ذہن ذرا اوپن کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہماری ایکسپیکٹیشنز, اگر ہم ٹو بی آنیسٹ, حمزہ زورسس ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے ایک اسپیکر ہیں محمد حجاب کے انسٹیٹیوٹ کے, تو انہوں نے ایک دن ایک بات کی کہ اگر تم نے صحیح میں جاننا ہے کہ میں کون ہوں تو میری وائف سے پوچھو, ٹھیک ہے نا. یعنی وائفس کو ہسبینڈس کا پتہ ہوتا ہے, ہسبینڈس کو وائفس کا پتہ ہوتا ہے. تو میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم نا کبھی کبھی بہت ان ریئل ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں کہ میری اب جس سے شادی ہونے جا رہی ہے وہ ایک متقی انسان ہے, تہجد پہ بھی اٹھیں گے, ڈیلی میرے چہرے پہ پانی سپرنکل کر کے مجھے اٹھائیں گے, ٹھیک ہے, یا ڈیلی میں ان کے چہرے پہ پانی سپرنکل کر کے اٹھاؤں گی. ویژن تو بہت اچھا ہے, نو ڈاؤٹ, اور ویری گڈ, ایسا ہی سوچنا چاہیے انشاءاللہ, اور ایسی دعا ہی کرنی چاہیے. لیکن تھوڑا سا یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ضروری نہیں کہ وہ پورا کا پورا آپ کو پیکج, جیسے بردرز کی بات کروں, کہتے ہیں جی میگن فاکس سے حجاب مل جائے, ٹھیک ہے نا, اور پوری پریکٹسنگ بھی ہو. اور اسی طرح جو ہے وہ اگر سسٹرز یہ سوچیں کہ بس نعمان علی خان مل جائے, ٹھیک ہے, جو بہت سپر ڈپر جو ہے وہ متقی ہوں, تو ظاہر ہے ہو سکتا ہے مل جائیں, ہو سکتا ہے اس میں کمیاں کوتاہیاں ہوں, کیونکہ کمیاں کوتاہیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ ہم بہت بڑا ایکسپیکٹیشنز کا ایک پہاڑ کھڑا کر کے اس کے بعد جب ہم کہیں نا کہ یار اوہو یہ تو چیز نہیں ہے, پھر ہم کہتے ہیں تو منافق ہے. میں نے شادیاں ٹوٹتی دیکھی ہیں اس طرح کہ میرا شوہر جو ہے وہ منافق ہے, ٹھیک ہے, جب پوچھا جائے کہ منافق کیسے ہے تو وہ تھوڑی تھوڑی مسٹیکس ہوتی ہیں. اسی طرح شوہر کہہ رہے ہوتے ہیں عورتوں کے بارے میں جی کہ یہ تو وہ ہے ہی نہیں, میں نے تو ان کے بارے میں یہ سوچا تھا, یہ تو ایسی ہے ہی نہیں, حالانکہ وہ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہوتی ہیں. تو یہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو نا تھوڑا سا ریئل ایکسپیکٹیشنز بناتے ہوئے یو انڈرسٹینڈ کہ ہم انسان ہیں, ہر انسان میں ویکنیسز بھی ہوتی ہیں, اور انشاءاللہ اکٹھے ویژن ہم نے سیٹ کرنا ہے. تو یہ تو چلے میں نے ایک تمہید. فار ایگزامپل دیکھیں سلیکشن بائسز میں میں آپ کو ٹو بی آنیسٹ ایک سچا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بردر ہیں, وہ ہمارے پاس آ کے بڑا روئے اور بڑی انہوں نے شکایت کی کہ یار وہ فلانے اسپیکر ہیں, انہوں نے یہ ایک بات کر دی, اس کے بعد سے بس وہ دن اور آج کا دن میری شادی جو ہے نا وہ خراب ہو گئی ہے اور میرے ناک میں دم ہوا ہے. ٹو بی آنیسٹ یہ ان کے الفاظ کوٹ ان کوٹ میں آپ کو کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ ایک اسپیکر نے کہا کہ آپ اپنی وائف سے 3 سوال پوچھیں, یا آپ اپنے ہسبینڈ سے, وائفس کو کہا آپ اپنے ہسبینڈ سے 3 سوال پوچھیں, اگر وہ اس کا آنسر کر دیتا ہے تو ہی لوز یو, ادر وائز ناٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے مجھ سے پوچھے, وہ ایک شاید میں آنسر نہیں کر پایا, وہ یہی تھے نا کہ واٹس مائی فیوریٹ کلر, تو وہ بیچارہ نہیں آنسر کر پایا. تو وہ انہوں نے فوراً یہ اوپینین فارم کر لیا کہ بس ختم, یہ دس پرسن ڈزنٹ لو می. اس طرح میں ایک کلپ انسٹا پہ دیکھ رہا تھا, وہ کوئی ویسٹرن ٹرینر تھے, وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا ہسبینڈ تمہارے سے اپنے پاسورڈ شیئر نہیں کرتا تو یہ ریڈ فلیگ ہے. اب دیکھیں نا یہ انکمپلیٹ انفارمیشن ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ کیا مطلب کیا ہے اس بات کا, یعنی ویئر از دا پرسپیکٹیو کہ پرسنالٹیز بھی تو بھائی کوئی چیز ہوتی نا, کچھ لوگ انٹروورٹ ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں. آپ ہر ایک سے, وائفس بھی انٹروورٹ ہو سکتی ہیں, ہسبینڈ بھی, آپ ہر ایک سے یہ سوچیں کہ ایکسپیکٹ کریں جی کہ وہ بہت سپر ڈپر ایکسپریسو ہونے چاہیے یا بہت سپر ڈپر ایکسپریسو ہونی چاہیے. تو دیکھیں بہت سے فیکٹرز میٹر کرتے ہیں, اس لیے انکمپلیٹ باتیں نہ کرنی چاہیے نہ سننی چاہیے, ٹھیک ہے, دس از واٹ آئی مین. اور اللہ سے حکمت مانگیے آپ لوگ, وزڈم مانگیے انشاءاللہ کہ اللہ مجھے پوری بات جو ہے وہ سمجھ میں آنے کی توفیق عطا فرما. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی مرد تمہاری بیٹی کو اپروچ کرے اور تم اس کی ریلیجس کمٹمنٹ سے اور اس کے ایٹیٹیوڈ اور کریکٹر سے متاثر ہو اور مطمئن ہو تو شادی کر دو, ادروائز دیر ول بی فتنہ ان دا لینڈ. اب یہاں پہ کوئی کاسٹ کا ذکر نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ کاسٹ اس کی یہ کوئی اسپیشل ہونی چاہیے. یہاں پہ ذکر کس کا ہے, ریلیجس کمٹمنٹ کا اور کردار کا. تو وٹ ایگزیکٹلی از ریلیجس کمٹمنٹ, وٹ ایگزیکٹلی از دین. دیکھیں اس میں سمپلسٹ آنسر یہ ہے کہ دین سے مراد ہے کہ اس میں خدا خوفی ہو, وہ اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہوں, وہ کم از کم اس چیز کے قائل ہوں کہ اسلام ہی سلوشن ہے تمام معاملات کا, ان میں اتنی سمجھ ہو, اتنا فہم ہو کہ انشاءاللہ ہم اپنے معاملات کو دین اسلام کے مطابق چلائیں گے. نماز مسٹ ہے. تو یہ کچھ بیسک چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ ڈیفائن کریں گی کہ وہ دیندار ہیں کہ نہیں. ضروری نہیں کہ وہ کوئی بہت بڑے دائیں ہوں, ٹھیک ہے, ضروری نہیں کہ وہ کوئی بہت بڑے سپر ڈپر جو ہے نا وہ سپر مین ایک مسلمان ہو, لیکن کم از کم اتنا ہو کہ خدا خوفی کا ایلیمنٹ ان میں ہو, اور نماز کا اہتمام کرنے والے ہوں اور دین کا شوق رکھنے والے ہوں انشاءاللہ.
تو دس از وٹ از مینڈ بائی ریلیجن, اور اخلاق بھی اس میں بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پہ تو اس لیول پہ بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ وچ وومن شوڈ آئی میری, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ the one when you look at her she pleases you, کہ جب تم اس کی طرف دیکھو تمہیں سکون دے, وہ تمہیں پلیز کرے, ٹھیک ہے نا. اور آپ کو پتہ ہے کہ شادی کا اصل مقصد بھی سکینت ہے, سکون ہے. لیکن اصل میں عورت کا حسن نزاکت, عورت کا حسن جو ہے وہ ایک اسپرچوئل سافٹنس, ایک نرشمنٹ, ایک کیئرنگ نیچر, ٹھیک ہے, جس کو ہم ممتا کہہ لیں. آکسیٹوسن اللہ نے کتنا زیادہ عورت میں رکھا ہے, دا لو کیمیکل, تو یہ بہت حسن ہے الحمدللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ہے اصل میں کہ وہ جس کی طرف تم دیکھو تو شی پلیزز یو, سبحان اللہ, اپنے کردار سے, انشاءاللہ اخلاق سے, اور سکون دینے والی. اسی طرح مردوں کی طرف آئیں تو ایک صحابیہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, انہوں نے پوچھا, میں آپ کو بلکہ صحابیہ کا نام بھی بتاتا ہوں, جی فاطمہ بنت قیس. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری عدت جب اینڈ ہوئی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف لائی, میں نے کہا کہ معاویہ ابن ابی سفیان اور ابو جہم نے مجھے میرج پرپوزل بھیجا ہے, تو میں ان میں سے کس کو چوز کروں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایز فار ابو جہم ہز اسٹک نیور لیوز ہز شولڈر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے نہ کرو کیونکہ وہ ایک سخت انسان ہے, اس کا ایٹیٹیوڈ سخت ہے. اور ہز اسٹک نیور لیوز ہز شولڈر کا مطلب ہے کہ وہ ڈومیسٹک وائلنس بھی میں بھی کر سکتا ہے. اور پھر جہاں تک بات ہے ابو معاویہ کی, ایز فار معاویہ ہی از ویری پور اینڈ ہیز نو ویلتھ سو میری اسامہ بن زید. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھرڈ پوٹینشیل اسپاؤز انہیں وہاں پہ پرپوز کر دیا. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یس, مرد کا فائنینشیل سٹیٹس بھی میٹر کرتا ہے. یہ الگ بات ہے, توکل ہونا چاہیے, اور اللہ کے وعدے ہیں انشاءاللہ اللہ غنی کر دے گا. لیکن بالکل ہی ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ فقر ہو اور اتنا فائنینشیل بیک گراؤنڈ نہ ہو. یہاں سے اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے خود جو ہے وہ نصیحت کی صحابیہ کو کہ یہ بس آپ جو ہے وہ دیکھ لینا. اوکے, پھر ورلڈلی ایسپیکٹ سے دیکھیں آنیسٹلی کہ کیا دیکھنا چاہیے, تو سیم ویلیوز دیکھی جا سکتی ہیں کہ کیا ہماری ویلیوز سیم ہیں. انٹرسٹ دیکھے جا سکتے ہیں, سیم انٹرسٹ, رائٹ, کیونکہ سیم انٹرسٹ ہو تو کنورسیشنز انٹرسٹنگ ہوتی ہیں, اور کنورسیشن سے دوستی ہوتی ہے آپس میں, تو یہ بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد لانگ ٹرم گولز دیکھے جا سکتے ہیں کہ ہم دونوں کے لانگ ٹرم گولز سیم ہیں کہ ڈفرینٹ ہیں. اس کے بعد ایموشنل انٹلیکچوئل لائف سٹائل کمپیٹیبلٹی دیکھی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی بہت اچھا ایک طریقہ ہے, کرائٹیریا ہے دیکھنے کا. لیکن کچھ چیزیں آپ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں, میں آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھتا ہوں کہ while selecting a spouse you should ask smart questions. Smart questions کیا ہوتے ہیں؟ Smart questions are what really matters to you and what you can't live without and what you can't accept, یعنی کہ جو آپ کے ریڈ فلیگز ہیں, جو آپ کی تھن لائن ہے کہ یہ کراس نہ ہو. تو وہ smart question کچھ ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ how does he deal with anger and disputes. This could be asked کہ جب آپ غصے ہوتے ہیں تو how do you deal with it, ٹھیک ہے, یہ بڑا smart question ہے اور سسٹرز پوچھ سکتی ہیں اپنے پوٹینشیل اسپاؤس سے, ٹھیک ہے, اور مین وائل مرد پوچھ سکتا ہے پوٹینشیل اسپاؤس سے. اسی طرح ایکسپینڈیچرز پہ بات ہو سکتی ہے, اینڈ ہو از رسپانسبل فار وٹ, ذمہ داریوں پہ ایک بات ہو سکتی ہے, کیا آپ کو کلیئر ہے کہ ذمہ داریاں آپ کے نزدیک کیا ذمہ داریاں ہیں مرد کی. اسی طرح ان سے پوچھا جا سکتا ہے وٹ ڈو یو تھنک, آپ کے نزدیک خاتون کی کیا ذمہ داریاں ہیں, ٹھیک ہے, بڑا اچھا سوال ہے, اسمارٹ کویشچن ہے. اسی طرح لائف پلان, ویژن, پرپس پہ بات ہو سکتی ہے کہ آپ کا ویژن کیا ہے, آپ کا پرپس کیا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے لائف میں, اس پہ بات ہو سکتی ہے. چلڈرن پہ بات ہو سکتی ہے, اور بہت ضروری ہے کہ what از یور کانسیپٹ کہ بچے پہلے ہونے چاہیے یا what exactly do you think, ٹھیک ہے, یہ بھی آج کل ضروری ہے کیونکہ بعد میں پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ دونوں کا مائنڈ سیٹس ڈفرینٹ ہیں اس حوالے سے, اور پھر بڑی پرابلمز ہوتی ہیں. یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ کا جاب کے بارے میں کیا ایک بلیف ہے, what do you think, تو بعد میں پھر مسئلہ نہ ہونا کہ مرد عورت کو ہے کہ تم نے جاب ہی نہیں کرنی, حالانکہ وہ اس نے پڑھا ہے, گریجویٹ کیا یونیورسٹی سے, تو آبویسلی ڈسگرنٹلمنٹ ہو سکتی ہے. تو آسک اسمارٹ کویسچنس, ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے. اور لاسٹلی جی انشاءاللہ لیٹ می ٹیل یو سم تھنگس جن کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے, تھنگس ٹو ٹیک کیئر آف وائل سلیکٹنگ اے اسپاؤز. پہلی تو بات استخارہ, استخارہ کو اگنور نہ کریں, استخارہ از سو پاورفل, لرن اٹ. دوسری بات یہ ہے کہ وائل سلیکٹنگ اے اسپاؤز do not go around asking all your friends about their opinions. ہر بندے سے مشورہ نہ کریں کہ مجھے تم what do you think میرے لیے کون سا اسپاؤس ٹھیک ہے. ہر بندے کا الگ مائنڈ سیٹ ہے, آپ کنفیوز ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. پہلی بات, عقل مند لوگوں سے جو ہے نا وہ مشورہ کریں. دوسری بات کہ جب آپ کے پاس کچھ انفارمیشن آ جائے پوٹینشیل اسپاؤس کے بارے میں تو پھر بھی ہر ایک کو نہ بتائیں.
मतलब 10 लोगों को बताया जा रहा है कि अच्छा मेरी उनसे मुलाकात हुई, उसमें मैंने ये चीज़ें नोट की। अब 10 लोग आपको 10 जो है वो 10 लोग आपको 10 किस्म के मशवरे दे रहे होंगे, 10 ओपिनियंस आ रहे होंगे आपके सामने, वो भी कंफ्यूजन है। तो सिलेक्ट सम वाइज पीपल अराउंड यू इंशाल्लाह, जिन पे आपको ट्रस्ट है, और उनके सामने इंफॉर्मेशन लेकर आए इंशाल्लाह कि ये है असल में मेरा खुलासा, तो व्हाट डू यू एडवाइज मी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, राइट। और लास्टली, डू नॉट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ डेटिंग। ये आई नो मॉडर्न एक कॉन्सेप्ट है, हाँ मिला जा सकता है, माँ बाप की मौजूदगी में, महरम की मौजूदगी में बिल्कुल मिले, मीटिंग्स करें, बातचीत करें, सवालात करें एक दूसरे से, लेकिन डू नॉट फॉल इनटू द ट्रैप कि मुझे चैटिंग पे पता लग जाएगा बहुत ज़्यादा या मुझे डेटिंग में पता लग जाएगा। मैंने आपको बताया कि कोई भी अपना रियल सेल्फ शायद सामने ना लेकर आए, दे विल ब्रिंग देयर बेस्ट इंशाल्लाह। बस मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। और ये देखिए कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खूबसूरत नसीहत की कि एक इंसान अपने दोस्तों से जाना चाहता है, एक इंसान अपने दोस्तों के दीन पे होता है। तो वाइल सिलेक्टिंग अ स्पाउस, सिर्फ ये ना देखें उनकी नेशनैलिटी ब्रिटिश है या अमेरिकन है, राइट, ये भी देखें कि उनके दोस्त कौन है, उनका उठना बैठना किसमें, क्योंकि डेफिनेटली 100% वो उन्हीं के कॉन्सेप्ट पे, 100% वो उन्हीं के दीन पे है। वहां से आपको सारा आइडिया हो जाएगा। और लड़के के बाप को ज़रूर देखें लड़कियां, और लड़के जो है उसकी माँ को ज़रूर देखें, क्योंकि सूरह कहफ की रोशनी में देखिए वो जो वाक़या हज़रत मूसा खिज़र इस्लाम का, उन बच्चों का बाप नेक था जो यतीम बच्चे थे जिनकी दीवार बना दी, तो वो बाप चूँकि नेक था, अल्लाह ताला उन बच्चों की हिफाजत कर रहा था। तो उलमा ये कहते हैं कि जिसका बाप नेक है इंशाल्लाह अल्लाह ख़ास रहमत और बरकत डालेगा उसके निकाह में भी, उसकी शादी में भी, क्योंकि अल्लाह इज़ टेकिंग केयर ऑफ देम। तो ये जी इंशाल्लाह कुछ मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, टाइम भी ख़त्म है, ईद बांधी। अब ज़रा कुछ कॉमन क्वेश्चंस को एड्रेस कर लेते हैं इंशाल्लाह क्विकली। सबसे पहले एक सवाल कि क्या रिश्ते आसमान पे बनते हैं, ये बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में कहा जाता है। तो देखिए ये इस कॉन्टेक्स्ट में तो बात दुरुस्त है, जैसे सूरह तकवीर आयत नंबर 28 में अल्लाह कहते हैं ना कि अब सीधी राह अल्लाह ने तुम्हें रखी हुई है सामने, चाहो तो इख्तियार कर लो। तो यहाँ से साबित ये होता है कि इंसान के इख्तियार में पूरी पूरी चीज़ है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये भी साबित है कुरान से कि तुम तब तक नहीं चाह सकते जब तक अल्लाह ना चाहे, यानी तुम्हारी विल भी बाउंड है विद इन द विल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो इस कॉन्टेक्स्ट में यस, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नॉलेज है कि उन्हें पता है कि आपका रिश्ता कहाँ होना है, लेकिन दैट डजंट मीन कि आप एफर्ट ना करें, दैट डजंट मीन आप इस्तिखारा ना करें, दैट डजंट मीन आप जो है वो अक्लमंद लोगों से मशवरा ना करें, ठीक है, आप अपने एंड पे ज़रूर मशवरा करें। तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरा जो सवाल है कि क्या एक खातून कैन शी लुक फॉर द स्पाउस हरसेल्फ, क्योंकि इसमें हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की मिसाल दी जाती है कि इवन प्रपोज भी किया जा सकता है। देखिए इसमें बड़ी थिन लाइन है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। पहली तो बात यह कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने डायरेक्ट नहीं प्रपोज किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ठीक है। हज़रत खदीजा ने बहुत ही डिग्निटी का तरीका इख्तियार करते हुए, उनकी एक बड़ी आंटी थी, उनको उनके थ्रू अप्रोच किया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो यस, वुमेन कैन प्रपोज अ मैन डेफिनेटली, लेकिन ये कि डिग्निफाइड एक तरीका इख्तियार करते हुए। जहाँ तक मर्द की बात है तो उसको भी कहा गया है कि एक मारूफ तरीका इख्तियार किया जाए, डेफिनेटली उसके वली को अप्रोच किया जाए। उसके बाद एक और सवाल आता है कि क्या आर गुड मैन फॉर गुड वुमेन एंड वाइस वर्सा, क्योंकि सूरह नूर की आयत नंबर 26 है कि जो अच्छी औरतें हैं उनके लिए अच्छे मर्द हैं और जो बुरी औरतें उनके लिए बुरे मर्द हैं। आई होप आपको ये आयत पता होगी, बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें भी हमें बड़े सवालात आते हैं कि क्या ये ट्रू है। देखिए इस पे स्कॉलर्स के दरमियान एक बहस है। ये कोई एज सच जनरल रूल तो नहीं है, क्योंकि आप देखें कि इवन अंबिया के स्पाउस वो उस तरह से नहीं थे, जैसे हज़रत नूह की मिसाल है, ठीक है ना, फिर फिरऔन की मिसाल है, लेकिन उनकी जो बीवी थी हज़रत आसिया वो बहुत नेक थी, राइट। तो इट इज़ हज़रत लूत की मिसाल है, हज़रत लूत नबी थे लेकिन उनकी वाइफ आपको पता है वो बिल्कुल भी हक पे नहीं थी। तो ये कोई जनरल रूल तो नहीं है। इसलिए अगर किसी बंदे से अल्लाह न करे को ख़ता हुई है, गुनाह हुआ है, तो डिप्रेस ना हो, इंशाल्लाह तौबा करें, अल्लाह ताला से उम्मीद करें कि अल्लाह ताला मुझे अच्छा स्पाउस अता फरमाए, और बिल्कुल कोई बईद नहीं कि अल्लाह ताला ज़रूर अच्छा स्पाउस देंगे, ठीक है। तो ये भी इंशाल्लाह डिप्रेस होने की कोई बात नहीं है। ये जो तफसीर है इस आयत की एक्चुअली वो ये है कि गुड स्टेटमेंट्स आर फॉर गुड पीपल। ये असल में इसकी तफसीर है कि अच्छे जो अल्फाज हैं वो अच्छे लोगों के लिए हैं और जो बुरे अल्फाज हैं वो बुरे लोगों के लिए। एक्चुअल में तफसीर इसकी ये है, राइट।